عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پرشد ہائی اسکول اچلپور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیوز میں ہم نے ہمارے جماعت دہم اس کے مضمون الجبرا، اس کے پہلے سبق دو متغیر خطی مساواتیں، اس کے مشق 1.5 پر مبنی مختلف سوالات کو سمجھا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی مشق پر مبنی مزید ایک نئی مثال کو سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ ہماری مشقی سیٹ 1.5 کا سوال کچھ اس طرح سے دیا گیا کہ 10 ٹن کی گنجائش رکھنے والے بار بردار ٹرک میں اے اور بی دو قسم کے مخصوص وزن کے باکس رکھے گئے ہیں۔ اگر اے قسم کے 150 باکس اور بی قسم کے 100 باکس رکھے تو ٹرک کی گنجائش 10 ٹن پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اے قسم کے 260 باکس رکھے تو ٹرک کی گنجائش 10 ٹن پوری ہونے کے لیے بی قسم کے 40 باکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہر قسم کے باکس کا وزن معلوم کیجیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات کو حل کرنے کے لیے ہم دی گئی شرط کے مطابق دو ہمزاد خطی مساواتیں تیار کرتے ہیں اور پھر اسے حل کر کے ہم یہاں قیمتیں معلوم کرتے ہیں۔ اس سوال میں جو ہمیں معلوم کرنا ہے وہ دیا گیا ہے کہ ہر قسم کے باکس کا وزن معلوم کیجیے، اور اگر ہم اسے یہ دیکھنا چاہیں تو کہ ہمارے پاس کون سے قسم کے باکس ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو جملہ دیا گیا وہ یہ ہے کہ 10 ٹن گنجائش رکھنے والے بار بردار ٹرک میں اے اور بی دو قسم کے مخصوص وزن کے باکس رکھے گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر جتنے بھی باکس رکھے گئے ہیں ان کے وزن کچھ ایسے ہیں جن کا وزن ایک ہے اور کچھ باکس ایسے ہیں جس کا وزن بھی ہے۔ آئیے اسے ہم ایک شکلی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک ٹرک ہے جس کا گنجائش 10 ٹن ہے۔ یعنی اس ٹرک میں اگر ہم باکس رکھے تو اس کے اندر اس کی سامانے کی گنجائش 10 ٹن مکمل ہو جائے گی۔ اب اس 10 ٹن والے ٹرک میں دو قسم کے وزن والے باکس رکھے گئے ہیں جسے ہم نے اے اور بی سے ظاہر کیا گیا۔ فرض کیجئے کہ اے وزن رکھنے والے باکس یہ ہے اور بی وزن رکھنے والے باکس جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اب اگر ان دونوں باکس کو اگر ہم اس ٹرک پر رکھیں تو ٹوٹل ہماری جو وزن ہو جائے گا وہ 10 ٹن مکمل ہو جائے گا، اور ہمیں ان دی گئی معلومات کی بنیاد پر یہ پتہ کرنا ہے کہ ان دونوں باکسوں کے وزن کتنے ہیں، یعنی اے یہ وزن کتنا ہے اور بی کا وزن کتنا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جو ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے ہم اسے فرض کرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں فرض کریں گے کہ اے قسم کے باکس کا وزن ایکس ٹن ہے اور بی قسم کے باکس کا وزن وائی ٹن ہے۔ اب ہم نے یہاں فرض تو کر لیا کہ اے قسم کے جو باکس ہیں ان کا وزن ایکس ہوگا اور بی قسم کے باکس کا وزن وائی ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں ہماری اگلی شرط پر جو ہمیں دیا گیا کہ اگر ایک قسم کے 150 باکس، جیسے کہ اس کے پہلے ہم نے لکھا تھا اسی طرح سے ہم یہاں لکھیں گے پہلی شرط کے مطابق۔ اب ہمیں یہاں دیا گیا ہے کہ ایک قسم کا جو وزن ہے وہ باکس جو ہے 150 ہے، یعنی فرض کیجئے کہ یہ باکس ہے، ان کا وزن اے ہے اور یہ کل تعداد 150 ہے۔ اب کیونکہ ایک قسم کے باکس کو ہم نے ایکس ٹن سے ظاہر کیا ہے اور کل یہاں پر ہمارے پاس 150 باکس ہے، اس کو اگر ہم اس ٹرک پہ رکھیں تو کل ہم 150 کو ایکس سے ضرب کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 150 ایکس۔ پھر آگے اگر ہم بڑھے تو ہمارے پاس کہا گیا کہ بی قسم کے 100 باکس، جس طرح سے ہم نے یہاں دیکھا تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بی قسم کے باکس کا وزن وائی ہے اور بی قسم کے باکس کے وزن 100 ہے، تو ہم اگر یہاں رکھیں گے تو ہم یہاں پر 100 سے بی قسم کے وزن کو یعنی وائی کو ضرب کریں گے، ہو جائے گا 100 وائی۔ اب کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ ایک اس پر رکھا گیا اور جب ان دونوں کو ایک ساتھ ٹرک پہ رکھا جائے گا تو اس کی گنجائش 10 ٹن مکمل ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پر ہم نے دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا تو یہ مکمل ہو جائے گا 10 ٹن کے۔ اس طرح سے ہم نے دی گئی شرط کے مطابق مساوات نمبر 1 کو حاصل کر لیا۔ اب اسی طرح ہم مساوات نمبر 2 کو حاصل کرنے والے ہیں، اس لیے جو ہمیں آگے دیا گیا کہ اگر ایک قسم کے 260 باکس رکھے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے دوسری شرط کے مطابق، جس طرح سے ہم نے اس کے پہلے دیکھا تھا۔ یہاں فرض کیجئے کہ ایک قسم کے باکس جو ہے وہ 260 ہے
अब इसे हमें ट्रक को रखना है, इसलिए हम यहाँ पर 260 जो है उसको x से ज़रब करेंगे, इसलिए लिखेंगे 260x। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कहा गया तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए, यानी इस ट्रक की पूरी गुंजाइश जो है वो 10 टन मुकम्मल कंप्लीट होने के लिए बी किस्म के 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम 40 बॉक्स ऐसे ले लें जिसका वज़न बी है और इसे यहाँ रखें, तो फिर इसे हम ज़ाहिर करेंगे बी को, क्योंकि हमको पता है कि बी किस्म के बॉक्स का वज़न वाई है और हम इसे 40 से ज़रब करें तो हो जाएगा 40y। और फिर दोनों की गुंजाइश मुकम्मल करना है, यानी हम यहाँ पर जमा का अमल करेंगे तो ये हो जाएगा मसावी 10 टन के। इस तरह से दी गई मालूमात की मदद से हमने मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को हासिल कर लिया। इस तरह से हमें दो हमजाद मसावातें हासिल हो गई, जिसमें पहली मसावत है 150x जमा 100y मसावी है 10, और दूसरी मसावत है 260x जमा 40y मसावी है 10। अब अगर हम गौर करें तो ये मसावत में आदाद 10 से तकसीम हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन को 10 से तकसीम करने पर सबसे पहले हम 150 को 10 से तकसीम करेंगे तो हम लिखेंगे 150 बटे 10x, फिर लिखेंगे जमा का निशान, फिर 100 बटे 10y, फिर लगाएंगे मसावी का निशान और फिर रखेंगे 10 बटे 10। अब 150 से 10 को तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 15, 100 से 10 को तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 10, और 10 से 10 को तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 15x जमा 10y मसावी है 1। इस तरह से हमें मसावत नंबर 3 हासिल हो गई। अब यहाँ पर अगर हम मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 का मुशाहिदा करें तो मसावत नंबर 3 में x का ज़रीब 15 है, y का ज़रीब 10 है। उसी तरह से मसावत नंबर 2 में x का ज़रीब 260 है और y का ज़रीब 40 है। अगर हम मसावत नंबर 3 को 4 से ज़रब कर दे तो हमें y का ज़रीब 40 हासिल हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मसावत नंबर 3 को 4 से ज़रब करने पर सबसे पहले हम 4 से ज़रब करेंगे 15x को, फिर लगाएंगे जमा का निशान, फिर 4 से ज़रब करेंगे 10y को, फिर लगाएंगे मसावी का निशान और फिर 4 से ज़रब करेंगे 1 को। तो 4 से 15 को ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा 60x, 4 से 10 को ज़रब करेंगे तो हासिल होगा 40y, ये हो जाएगा मसावी 4 ज़रब 1 यानी 4। इस तरह से हमने एक और नई मसावत हासिल कर ली। अब हम यहाँ पर मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 4 दोनों का इस्तेमाल करके इसे हल करेंगे। अगर हम गौर करें तो हम यहाँ मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 4 को तफरीक कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 4 तफरीक करने पर सबसे पहले हम उतारेंगे मसावत नंबर 2, फिर लिखेंगे मसावत नंबर 4, और फिर जब हम यहाँ तफरीक का अमल करेंगे तो हम जानते हैं कि अलामतें तब्दील हो जाती है। तो जमा 40 का हो जाएगा -40 और मस्बत 4 का हो जाएगा -4। फिर 260x में से x को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 200x, जमा 40y और -40y एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। फिर लगाएंगे मसावे का निशान और 10 में से 4 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 6। इस तरह से हमें हासिल होगा x या मसावी होगा 6 बटे 200 के। अब हम यहाँ पर 2 से तकसीम करेंगे तो सबसे पहले 200 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 100, और फिर 600 को 2 से तकसीम करें तो हमें हासिल होगा 3। इस तरह से हम कहेंगे कि x ये मसावी होगा 3 बटे 100 के। इस तरह से हमने x की कीमत को मालूम कर लिया। अब x की कीमत की मदद से हम y की कीमत को मालूम करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x मसावी है 3 बटे 100, ये मसावत नंबर 3 में रखने पर आप यहाँ इन चारों मसावतों में से किसी भी एक मसावत में कीमत रख सकते हैं। हमने हमारी कीमत को मसावत नंबर 3 में रखा, इसलिए मसावत नंबर 3 में सबसे पहले है 15x, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 15 ज़रब 3 बटे 100। फिर मसावत नंबर 3 में जमा का निशान है, इसलिए हम यहाँ जमा का निशान उतारेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 10y, ये हो जाएगा मसावी 1 के। अब हमें इसे हल करना है तो 15 की ज़रब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45 बटे 100। फिर लगाएंगे जमा का निशान, ये हो जाएगा 10y मसावी 1 के। अब 45 बटे 100 इसमें 10y की जमा नहीं होती, इसलिए हम 45 बटे 100 को मसावी के निशान की जानिब लाएंगे। अब क्योंकि हम पूरी की पूरी कसर को मसावी के निशान की जानिब लाएंगे तो यहाँ हम मुशाहिदा करें तो इनके दरमियान जमा का अमल हो रहा है और इसके इस जानिब कोई अलामत नहीं है, मतलब मस्बत की अलामत है।
اس لیے جب ہم پوری کی پوری کسر کو جس کے ساتھ مثبت کی علامت ہے اسے مساوی کے نشان کی اس جانب لائیں گے تو یہ ہو جائے گا منفی کی علامت، یعنی ہمیں حاصل ہوگا 10y، یہ ہو جائے گا مساوی 1 کے 1، اور یہ 45/100 جمع کے ہو جائے گا منفی 45/100۔ اب یہاں پر ہمیں اسے حل کرنا ہے تو ہم یہاں ترچھی ضرب کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 10y ہو جائے گا مساوی، سب سے پہلے 100 کی ضرب ہم 1 سے کریں گے تو ہو جائے گا 100، اور پھر منفی کا نشان لکھیں گے 45/100۔ اب یہاں پر ہم لکھیں گے 10y ہو جائے گا مساوی، 100 میں سے 45 سے تفریق کریں گے تو حاصل ہوگا 55/100۔ اب یہاں پر اگر ہم مشاہدہ کریں تو 10 کے ضرب میں y ہے، ہم اسے مساوی کے نشان کی اس جانب لائیں گے تو یہ ضرب کا تقسیم یعنی نصب نما میں آئے گا، تو ہمیں حاصل ہوگا y، یہ مساوی ہوگا 55/100، اور یہ ضرب جو ہے 10، یعنی یہ 10 جو ہے یہ شمار کنندہ سے نصب نما میں آ گیا، پھر یہ ہو جائے گا مساوی 55/1000۔ اس طرح سے ہم نے y کی قیمت بھی حاصل کر لی۔ اب یہاں x اور y دونوں کی قیمتیں ہم نے حاصل کر لیے، کیونکہ ہم نے x ٹن کہا تھا، یعنی ہو جائے گا 3/100 ٹن، یعنی ہم کہیں گے کہ ایک قسم کے باکس کا وزن 3/100 ٹن ہے اور بی قسم کے باکس کا وزن 55/1000 ٹن ہے۔ اب ہمیں ان قیمتوں کو ایک صحیح قیمت میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 1 ٹن یہ برابر ہوتا ہے 1 ضرب 1000 کلو گرام کے۔ اگر ہم کہیں کہ ایک قسم کے باکس کا وزن x ٹن ہے، یعنی یہ ہو جائے گا 3/100 ٹن، اور ہم جانتے ہیں کہ 1 ٹن کا مطلب 1 ضرب 1000، تو 3/100 ٹن کا مطلب ہو جائے گا 3/100 ضرب 1000 کلو گرام۔ اب جب ہم اسے حل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 30 کلو گرام، یعنی ہم کہیں گے کہ ایک قسم کے باکس کا وزن 30 کلو گرام ہے۔ اسی طرح سے اب ہم بی قسم کے باکس کا وزن معلوم کرنا ہے، تو ہم پھر سے وہی استعمال کریں گے کہ 1 ٹن یہ مساوی ہے 1 ضرب 1000 کلو گرام کے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بی قسم کے باکس کے وزن کو ہم نے y فرض کیا، اور y کی قیمت ہمارے پاس میں 55/1000 ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے یہ ہو جائے گا مساوی 55/1000۔ اب اگر ہمیں اس ٹن کو کلو گرام میں تبدیل کرنا ہے تو ہم 55/1000 کو 1000 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 55/1000 ضرب 1000 کلو گرام، یہ 1000 سے 1000 کینسل ہوگا تو ہمیں حاصل ہوگا 55 کلو گرام۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ ایک قسم کے باکس کا وزن 30 کلو گرام ہے اور بی قسم کے باکس کا وزن 55 کلو گرام ہوگا۔ اس طرح سے ہم نے مشقی سیٹ 1.5 کے 5ویں سوال کو حل کیا۔ اگلے ویڈیو میں ہم اسی مشق کے 6ٹھے سوال کو حل کریں گے۔